بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی میں شراکت کے مسائل ذکر کریں گے کہ ایک جانور میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں اور کس میں ہو سکتے ہیں اور کس میں ایک ہی چھوٹے اور بڑے جانوروں میں۔ تو چھوٹے جانور کی قربانی صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، اور البتہ بڑے جانور جو ہیں ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ بالکل نہیں شریک ہو سکتے، 8 نہیں ہو سکتے، 7 ہی پورے، بس 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ مسلم شریف کے شارح حضرت امام نبوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں حجت الجمہوری ان البدنۃ تجزی عن 7 وکذا البقر واما الشاة فلا تجزی الا عن واحد بالاتفاق۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، اسی طرح گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، بکری صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے کفایت کرے گی، اس پر سب نے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح امام قاضی خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشاة فی الاضحیہ لا تجوز عن الا عن واحد، بکری کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے جائز ہے اور ایک سے زیادہ سے جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، حضور علیہ السلام فرمایا گائے کے 7 حصے ہیں اور اونٹ کے بھی 7 حصے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان جابر بن عبداللہ انہ قال نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ البدنہ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی تو اونٹ کے بھی 7 حصے اور گائے کے بھی 7 حصے۔ تو بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو گائے ہے، اونٹ ہے، اسی طرح بھینس بھی گائے کی چونکہ قسم ہی ہے اس لیے اس میں بھی 7 آدمی جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ یہ اس طرح بہت ساری روایات ہیں۔ چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی شخص شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں بھی یہ مسئلہ واضح ہے اور موجود ہے۔ اونٹ اور گائے میں 7 حصے، تو یہ سب جمہور کی رائے۔ تو یہ ساری جو بحث ہے اس میں میں بہت سارے چھوڑ کر مختصر اختصار کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ ان سب باتوں کا، ان روایات کا، آثار کا، اقوال کا، کہ بڑے جانور میں شریک ہونے کے لیے 7 حصے ہوتے ہیں، اور جمہور نے بھی اسی کو اور امت مسلمان نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور چھوٹے جانور بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈا وغیرہ اس میں ایک شخص شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 7 حصے ایک جانور میں سے گائے ہے یا اونٹ ہے، تو ایک آدمی اگر اس میں نہیں نکل جائے 6 رہ جائیں گے باقی، تو یہ 6 کی قربانی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قربانی ٹھیک ہوگی۔ ایک 7 حصے والے جانور میں 6 بھی شریک ہو سکتے ہیں، وہ 6 حصے کر لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قربانی میں نقصان نہیں ہوگا، کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، ان کو گوشت جو ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی پوری ہی گائے اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میری طرف سے 7 حصے، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ 2 آدمی مل کے ایک گائے کرنا تھے، 4 کر لیتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح باپ بیٹا کاروبار میں شریک ہیں، تو اب کھانا پینا سب ایک ساتھ ہے، تو شریعت کی روح سے اب یہ قربانی کس طرح کریں گے؟ تو اگر تو یہ مستقل ان کا اپنا حصہ نہیں ہے، دونوں مستقل اور مشترکہ ہی رہتے ہیں، تو الگ الگ ان کے نصاب اور مقدار نہیں ہے، تو اب ان دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مشترکہ طور پہ جانور خرید کر جو ہے وہ کرے۔ البتہ اگر نصاب کی مقدار مال نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر اس صورت میں واجب نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ امر ہے، امر کا کاروبار مستقل نہیں ہے، باپ کے ساتھ شریک ہے، بس الگ بھی اس کے پاس نصاب کی مقدار نہیں ہے، تو اب امر تو چونکہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، باپ کے ماتحت ہے، تو اس لیے امر کے اگر پاس پیسہ نہیں ہے اور مقدار نصاب نہیں، تو اس پر لازم نہیں ہے،
باپ پر لازم ہوگی۔ البتہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس پر بھی دونوں پہ لازم ہوگی۔ تو بہرحال ایک بات اور اہم ہے، بہت ہی انتہائی اہم ہے، کہ قربانی میں 7 آدمی بڑے جانور میں حصے ڈال سکتے ہیں۔ ان 7 کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اگر ایک کی نیت ہے کہ میں جو ہے وہ اس میں گوشت کھانے کی نیت سے کہ چلو گوشت مل جائے گا، قربانی کی نیت نہیں ہے، تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام اور سب شریک حصے داروں سے پوچھنا لازمی ہے کہ قربانی کی نیت ہے تمہاری؟ ہاں جی، یہ ضروری ہے۔ اگر بعض شریک لوگوں نے جو قربانی کی میں شریک تھے گوشت کھانے کا ارادہ کیا تو دوسروں کی قربانی بھی درست نہیں، قربانی ان سب سے ساقط نہ ہوگی، لہذا دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 7واں حصے کا شریک ایسا ہو جو صرف گوشت کو چاہتا ہے، جیسے عیسائی ہے، یہودی ہے، تو دوسرے کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اسی طرح قادیانی ہے، تو ایسا کوئی شخص شامل نہ کریں، ان سے وضاحت اور یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی طرح 7 شریک تھے آدمی، در مختار ما تنویر ابصار میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی میں 7 شریک میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا، وفات ہو گئی، ان کے وارثوں نے کہا کہ اس فوت شدہ کی طرف سے بھی اور اپنی بھی قربانی کر لو، تو یہ صحیح سب کی طرف سے استثناءً ہے، کیونکہ سب کا مقصود قربت اور ثواب حاصل کرنا ہے، اور اگر انہوں نے اس جانور کو وارثوں کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا تو پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی بعض قربت باقی ہے، یعنی فوت شدہ کا حصہ مکمل باقی تھا جو وارثوں کی اجازت پر موقوف تھا، اس لیے وارثوں سے مکمل طور پہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ سود خور ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، حرام خور ہے، تو اس کو شریک کرتے ہیں 7 حصوں میں، تو کیا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو سود خور کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چنانچہ کفایت المفتی میں صفحہ 190 جلد 8 میں یہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔